محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی، اس دنیا کی عمر کتنی ہے۔ اور اگر میں آپ دوستوں سے کہوں کہ اس دنیا میں انسان خود قیامت برپا کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہوگا تو شاید آپ میری بات سے متفق نہ ہوں۔ اس لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے اور جانیے کہ کیسے انسان اس دنیا میں تباہی برپا کرے گا۔ حالیہ AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ موجودہ دور میں انسان AI کی مدد سے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور خوش ہے کہ AI کی مدد سے اس کی مشکلات کم ہو رہی ہیں، لیکن مستقبل میں یہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے دنیا میں تباہی برپا کر دے گا، آئیے ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین، ہماری کائنات کی عمر 187 ارب سال ہے۔ کیا واقعی دنیا 200 سال بعد ختم ہو جائے گی؟ برسہ برس یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ یہ زمین اور پوری کائنات کب ختم ہوگی اور اس کی عمر کتنی ہے۔ اسلام سمیت تمام مذاہب میں قیامت اور دنیا سمیت پوری کائنات کے ختم ہونے کا تصور ہے، اگرچہ اسلام کے سوا کسی مذہب میں اس کا جامع اور حقیقی تصور نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرما چکے ہیں اور قرآن میں قیامت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ سائنسدان بھی برسوں سے اسی موضوع پر کام کر رہے ہیں کہ ہماری زمین سمیت کائنات کب ختم ہوگی۔ اس حوالے سے مختلف دعوے بھی سامنے آتے رہتے ہیں اور سائنسدان اپنی ریسرچ کے حوالے سے مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں مغربی دنیا کا ایک بہت بڑا سائنسدان اسٹیفن ولیم ہاکنگ بھی تھا۔ اس کا 2018 میں انتقال ہو گیا۔ تھیوریٹیکل فزکس اور علم کائنات کا بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی وفات کے وقت کیمبرج یونیورسٹی کے تھیوریٹیکل کاسمولوجی مرکز کے ریسرچ ڈائریکٹر تھے۔ کائنات اور اس کے حقائق سے متعلق ان کی پیشن گوئیوں نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں ایک حادثے کے بعد ایک موذی مرض موٹر نیورون کا شکار ہو گئے، جس نے رفتہ رفتہ انہیں جسمانی طور پر معذور کر دیا، حتیٰ کہ وہ بولنے کی صلاحیت تک سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ مصنوعی آواز پیدا کرنے والے آلے کی مدد سے بولتے تھے۔ انہوں نے آدھی صدی تک اس بیماری سے جنگ لڑی اور معذوری کے باوجود اپنی باقی زندگی کائنات سے متعلق پوشیدہ حقائق کو جاننے میں صرف کر دی۔ ان کی زندگی کی داستان ایک الگ موضوع ہے۔ اپنے انتقال سے پہلے ہاکنگ نے پیشن گوئی کی کہ دنیا 200 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کیسے ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی پیشن گوئی کے مطابق دنیا کسی بھی قسم کے خلائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانوں کی ان ایجادات اور سرگرمیوں کی وجہ سے ختم ہو جائے گی جو وہ دنیا کی مزید ترقی کے لیے کر رہے ہیں، جیسے جنیاتی طور پر بنائی گئی ویکسین، جو ایک طرف تو کسی وائرس کو ختم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب یہ ہمیں مزید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر فیڈ، یہ بظاہر تو ہماری خوراک پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس پر پلنے والی برائلر مرغی ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کینسر خلیات کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے وائرس بنائے جا رہے ہیں، جو ایک طرف تو کینسر کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے مختلف پیچیدگیوں کا وجہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، یہ جنیاتی طور پر بنائے گئے جانور اور انسان یعنی ٹرانس ہیومن نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والے وقت میں مزید تباہی کا سبب بنیں گے۔ اپنی پیشن گوئی میں ہاکنگ نے دنیا کی تباہی کی دوسری بڑی وجہ ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی اور اس پر انحصار کو قرار دیا۔
جہاں اس نے ایک طرف ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے، وہیں مستقبل کے لیے بہت سے خطرات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کو اب بریک لگانا چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی مزید ترقی تمام انسانوں کے لیے فاش غلطی ہوگی۔ انسان چونکہ اب مصنوعی ذہانت اور ایسے روبوٹ بنانے کے تجربوں میں مصروف ہے جو خود انسان کا نعم البدل بن سکیں، لیکن یہ مصنوعی ذہانت اسے کسی کھائی کی طرف لے جا رہی ہے اور کن خطرات سے ہمکنار کرنے والی ہے اس سے وہ یکسر ناواقف ہے۔ چونکہ اسٹیفن ہاکنگ خود مصنوعی ذہانت کے محتاج تھے، اس لیے اس کے خلاف تھے۔ ان کے مطابق ہماری دنیا کی سب سے خراب ایجاد مصنوعی ذہانت ہے، جس کے نتیجے میں بننے والے روبوٹس انسانوں کی ضرورت ختم کر دیں گے اور ان کے لیے آسانی کے بجائے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ ان کی تیسری پیشن گوئی تھی کہ دوسرے سیاروں سے آنے والی خلائی مخلوق اس کرۂ ارض پر قبضہ کر لے گی۔ وہ اسی مقصد کے تحت ہماری زمین کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایلین آخر اس دنیا پر ہی قابض کیوں ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے مقاصد جاننے سے پہلے بگ بینگ تھیوری کو سمجھنا ہوگا، جس کے مطابق ہماری زمین اور دیگر سیارے کسی دوسرے ستارے کے پھٹنے سے وجود میں آئے۔ اسٹیفن کے مطابق ہماری زمین ان 10 بڑے سیاروں میں سے ہے جو بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے، اور ان میں سے کسی نہ کسی سیارے پر جاندار آباد ہیں۔ اگرچہ ہاکنگ کے دعوے میں حقیقت کی کوئی رمق نہیں، لیکن خلائی مخلوق کا وجود ابھی تک حقیقی معنوں میں ثابت نہیں ہوا۔ لیکن مستقبل قریب میں اس نظریے میں کہاں تک سچائی نظر آئے گی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ چوتھی پیشن گوئی، ایک اور حیرت انگیز تھیوری جو اس نے اپنی موت سے چند ہفتے قبل پیش کی تھی، اس کے مطابق سورج سمیت تمام ستارے اپنی اپنی انرجی کھو رہے ہیں، اس لیے یہ دنیا جلد ہی اندھیروں کی طرف جانے والی ہے، اور جب ستاروں کا نظام اپنا مقام چھوڑے گا اس وقت کائنات کی تباہی یقینی ہو جائے گی۔ وہ اپنی 5ویں پیشن گوئی میں ایٹمی ہتھیاروں کو دنیا کی تباہی کا ایک بڑا سبب قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کی جارحیت پسند اور غیر معقول رویے کی وجہ سے ان کے بڑے پیمانے پر تباہی مزید یقینی ہو گئی ہے۔ اپنی 6ٹھی پیشن گوئی میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم اور کئی برسوں سے زیر بحث مسئلہ جو آنے والے وقتوں میں دنیا کو انتہائی خطرناک مسائل سے دوچار کرنے والا ہے، وہ گلوبل وارمنگ ہے۔ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سردیوں کا دورانیہ کم ہو کر گرمیوں کو بڑھا رہا ہے، جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور آلودگی میں بڑھتا ہوا اضافہ گلوبل وارمنگ کا بڑا سبب بھی ہے۔ اگلے 200 سال میں اس کی وجہ سے اس کائنات کو جن خطرات کا سامنا ہونے والا ہے اس سے شاید ہی آج کا انسان واقف ہو۔ ہاکنگ کی 7ویں اور آخری پیشن گوئی کے مطابق شاید وہ وقت دور نہیں جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش اختیار کرنا شروع کر دے، کیونکہ ریسرچ کے مطابق ان تمام وجوہات کی بنا پر ممکن ہے کہ اگلے 200 سال بعد یہ دنیا کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے اور اس پر کسی ذی-روح انسان کا نشان تک باقی نہ رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 200 سال بعد یہ زمین مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اس لیے انسان کا اگلا ٹھکانہ مریخ ہے، جس کے تناظر میں سائنسدان دن رات تحقیق کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے شاید واقف ہیں کہ قیامت ہر انسان اور جن کے برپا کی جائے گی اور اللہ رب العزت کے سوا ہر جاندار کو فنا ہونا ہے۔